دوستوں آج ہمارے یہاں جو ایجوکیشن کا نظام ہے اس میں ایجوکیشن ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا یہ لٹریسی کہلاتی ہے، ایجوکیشن نہیں ہوتی۔ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، ایم ایس آفس کیسے استعمال کرتے ہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، پاکستان میں 5 دریا بہتے ہیں، یہ سب انفارمیشن ہے۔ آپ نے بچوں کو معلومات دی ہے، ایجوکیٹ نہیں کیا۔ ایجوکیٹ کا لفظ لاطینی ہے جس کے معنی ہوتا ہے صلاحیتوں کو ابھارنا، اور قرآن انسان کے نفس کی صلاحیتوں کو ابھار کر باہر لانے کو، نشوونما کرنے کو کہتا ہے تزکیہ نفس۔ جو انسان بھی قرآن کے علم کو اور موجودہ دنیاوی علم کو ساتھ لے کر چلے گا، اس کی صلاحیتیں نکھرتی جائیں گی۔ اس سے معاشرے میں حسن پیدا ہوتا جائے گا، کیونکہ وہاں موجود ہر انسان کی نشوونما ہوتی جا رہی ہوگی، ہر انسان کا تزکیہ نفس ہو رہا ہوگا۔ لیکن اگر خالی دنیاوی علم میں آپ کامیابی حاصل کریں گے تو چند لوگوں کی نشوونما ہو رہی ہوگی، باقی لوگ غریب ہوتے جائیں گے۔ اور اگر دنیاوی علم ہی ناپید ہو جائے گا تو پھر وہاں صرف حیوان بستے ہوں گے۔ تو قرآن کے حساب سے تزکیہ نفس سے مراد ہوتی ہے ان نفس کی نشوونما، نفس کی صلاحیتوں کی نشوونما کرنا۔ اس طرح ہر انسان ایجوکیٹڈ کہلائے گا۔ آج ہمارے ہاں تزکیہ نفس کا مطلب لیا جاتا ہے تصوف، ریاضتیں کرنا، چلے کاٹنا، نفس کو ہی مار دو تب تزکیہ ہوگا۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں تزکیہ کے معنی پاک کرنا ہوتا ہے، اور اسی پاک کرنے کے مفہوم میں ہی ہم قرآن شریف کے سارے تراجم ہو رہے ہیں۔ یہ جو نفس کو پاک کرنے کا جو نظریہ ہے یہ زرتشتی مذہب سے آیا ہے، اور زرتشتی مذہب اہل ایران کا مذہب تھا، پرشیا کا مذہب تھا، اسلام سے پہلے۔ ان کے مذہب کی کتاب ہے زیند اوسطا۔ اہل ایران کے جو آرائن تھے ان سے نظریہ سناتن دھرم یعنی ہندو دھرم میں آیا، اور جس کی بنا پہ ہندو دھرم میں کہا جاتا ہے کہ آتما پرماتما سے بچھڑ گئی، مادے کی کثافتوں میں گھر گئی، اب اس کو پاک کرنا ہے، 7 جنم لینے ہیں، اور اس طریقے سے مادے کی کثافتوں سے یہ پاک ہوتی جائے گی اور خدا سے واپس مل جائے گی۔ اس طریقے سے نجات کا تصور آیا۔ چونکہ اسلام عربوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایرانیوں کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ پر میں ایک اپنی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کیسے ہم مسلمان بٹے اور بٹتے چلے گئے، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو ایرانی بادشاہوں کی گود میں اسلام 1200-1300 سال پروان چڑھا۔ یاد رکھیے گا اسلام بادشاہت کے اگینسٹ ہے، لیکن اسلام پروان چڑھا ہے ایرانی بادشاہوں کی زیر اثر۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کو آج ہم عربی سے نہیں بلکہ ہم فارسی سے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، پرشین لینگویج سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کی بنا پہ صلاۃ نماز بن گیا، صوم روزہ بن گیا، اسی طریقے سے سارے اراکین چینج ہوتے گئے۔ اسی وجہ سے آج کے اسلام میں پورا ایرانی عنصر ہے۔ ان ایرانیوں نے عربیوں کو جیتے جی مار دیا تھا۔ زیادہ دور مت جائیں، پیٹرول نکلنے سے پہلے مکہ مدینہ کا کیا حال تھا، عرب کا کیا حال تھا، وہی پڑھ لیں تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو تزکیہ نفس سے مراد اپنے نفس کو پاک کرنا اور مادے کی کثافتوں سے دور کر کے واپس آتما کا پرماتما سے مل جانا ہرگز نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ کے اس تصور کی اگینسٹ ہے جو اللہ کا تصور قرآن ہمیں دیتا ہے۔ قرآن کے حساب سے بیج کا تزکیہ یہ ہوگا کہ اس کو زمین میں ڈالا جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے تاکہ اس بیج سے کوپل نکلے، پودا نکلے، اور پھر وہ پودا جب تک اس قابل نہ ہو جائے کہ اپنی خوراک خود زمین کی گہرائیوں سے لے لے، تب تک اس کی نشوونما کرنا اس بیج کا تزکیہ کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان کا جو وجود ہے، انسان کا جو نفس ہے، وہ بہت آگے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر نفس کی نشوونما کر دی جائے، اگر اس کو صراط مستقیم سے گزار دیا جائے، ان مراحل سے گزار دیا جائے جس سے اس نفس کی نشوونما ہوتی ہے، تو یہ بہت آگے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجتا رہا تاکہ انسان اپنے ارتقائی مراحل کو سمجھ سکے کہ کیسے اس کی نشوونما ہوتی ہے، وہ سمجھ سکے کہ انسان جسم کی موت کے بعد بھی زندہ رہ کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی نفس کی نشوونما کے لیے ہی کتابیں دی گئیں جس میں اصول بیان کیے گئے، ان اصولوں کی حکمت بیان کی گئی۔ مگر آج آپ مساجد میں جائیں، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ دنیاوی چیزوں سے پرہیز کریں، یعنی کہ وہ جو افلاطون نے کہا تھا نا دنیا پلید ہے، وہی سیم نظریہ ہمارے یہاں اسلام میں بھی آ گیا، اور اسی پلید کے کانسیپٹ سے سائنس کو پلید کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائنس کی جو بھی ایجادات آتی ہیں، جو بھی چیزیں آتی ہیں، سب سے پہلے فتویٰ لگا کر اس کو حرام کر دیا جاتا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ تزکیہ نفس ہو رہا ہے، نفس کو پاک کیا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ اپنے مسائل لے کر کہاں آتے تھے؟
اس وقت کے مسلمان مسجد نبوی میں آتے تھے کیونکہ وہیں پریزیڈنٹ آف دی اسٹیٹ بیٹھا کرتے تھے، مسجد میں ہی لوگوں کے مسئلے حل ہوتے تھے، مسجد میں ہی پارلیمانی اجلاس ہوتے تھے، مسجد میں ہی پالیسیاں بنتی تھیں، بجٹ سازی ہوتی تھی، یہ سارے کام مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ لیکن آج یہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں۔ دیکھیے، اللہ خود زمین پر آ کر انسانوں کے مسائل حل نہیں کرتا، اللہ نے انسان کو خلیفۃ الارض بنایا ہے، سپریم اتھارٹی بنایا ہے اس زمین کی انسان کو۔ تو جو بھی انسان اس خلیفۃ الارض کی گدی پر بیٹھا ہوگا، جو بھی حاکم ہوگا، حکمران ہوگا، اس کے اوپر وہ ساری ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں، جیسے کہ تمام شہریوں کو رزق پہنچانا، ظالموں کی کھیتیاں اپنے نہ دینا، عدل و انصاف اور میرٹ کی بنیاد پہ نظام چلانا، یہ ساری ذمہ داریاں جو اللہ نے اپنے اوپر عائد کر رکھی ہیں، یہ اس حکمران پہ ٹرانسفر ہو جائیں گی جو خلیفۃ الارض کی گدی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر تو حکمران سچا مومن ہوا، اللہ کی صفات کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہوا، زندگی کے تسلسل پر یقین رکھنے والا ہوا کہ میں اس جسم کی موت کے بعد بھی آگے بڑھ سکتا ہوں، تو وہ لازمی ہے کہ اللہ کی ذمہ داریوں کو نبھائے گا، اللہ کی صفات کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اس ملک میں، اس ریاست میں کسی شہری کو بھی دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ہر شہری کے پاس ایکول اپورچونٹی ہوگی تزکیہ نفس کرنے کی۔ خدا کی صفات اس مومن حکمران کے ذریعے زمین پر آنا شروع ہو جائیں گی اور یوں یہ ریاست جنت بن جائے گی۔ لیکن اگر حکمران اللہ کو ماننے والا نہ ہوا تو وہ اللہ کی صفات پر نہیں چلے گا، بلکہ اپنے جسم اور بچوں کی خواہشات پر چلے گا۔ اس کے لیے زندگی صرف جسم کی زندگی ہوگی اور یوں اللہ کی کوئی بھی صفت اس ریاست میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ جہنم کی زندگی ہوگی جہاں ہر طرف بھوک اور خوف کا عذاب شہریوں پر مسلط ہوتا چلا جائے گا۔ ایسے حکمرانوں کو اللہ یاجوج ماجوج کہتا ہے۔ یاجوج ماجوج پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یاجوج ماجوج کیا کرتے ہیں اور ذوالقرنین نے کیا کیا تھا۔ تو یہ جو نظریہ ہے پاکیزگی اختیار کرنے کا، دنیا کو پلید بنا دینا، آدم جنت میں تھا، وہاں سے نکالا گیا، دنیا میں آ گیا سزا کے طور پر، اب یہاں مسافر کے طور پہ رہنا ہے، اور اب مقصد یہ ہے کہ جہاں سے چلا تھا وہیں واپس پہنچ جائے، یہی وہ نجات کا تصور ہے جو کہ ہر مذہب میں تھا اور آج اسلام میں بھی ایرانی بادشاہت کے توسط سے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن قرآن نجات کا نہیں بلکہ ارتقاء کا نظریہ دیتا ہے کہ ہر شے آگے بڑھ رہی ہے، ہر شے اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ رہی ہے، تو انسان بھی آگے بڑھ سکتا ہے، جسم کی موت کے باوجود اپنے وجود کو قائم رکھ سکتا ہے، مگر یہ صرف اسی وقت ہوگا کہ اگر آپ اپنے وجود کا تزکیہ کریں گے، اپنے نفس کی نشوونما کریں گے، اور نفس کی نشوونما قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ہوتی ہے۔ جو انسان بھی اپنے اندر اپنے کیریکٹر میں صفات خداوندی لے کر آئے گا وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کے نفس کی نشوونما ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں، کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں، اور اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔